الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. بھائیو اور دوستو، مغرب سے کچھ پہلے آپ کے سامنے تلاوت قرآن اور اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوئی. ابھی میں آپ کے سامنے جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صرف تلاوت ہی ضروری نہیں، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا معنی اور مفہوم جاننا اور سیکھنا اور سمجھنا بھی ضروری ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، ٹھیک ہے کہ تلاوت پر آپ کو ہر حرف پر کم از کم 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اگر اس قرآن کو سمجھا نہیں گیا تو پھر یہی ہوگا کہ جیسے آپ کے پاس حکومت کی طرف سے کوئی لیٹر اور خط آئے اور وہ اتفاق سے ایک ایسی زبان میں ہو جس کو آپ نہ جانتے ہوں. میرے بھائیوں اور دوستو، اس لیٹر کو آپ بار بار چومو اور چاٹو گے نہیں، اس کو سینے سے لگاؤ گے نہیں، بلکہ آپ کو سب سے پہلے جس چیز کی فکر ہوگی وہ کیا ہوگی کہ کس آدمی کے پاس میں جاؤں، کس آدمی کو پکڑوں جو میرے اس خط کو پڑھ کر مجھے سمجھا سکے. میرے بھائیو دوستو، آج آپ کو کسی کو پکڑنے کی ضرورت نہیں. آج الحمدللہ قرآن مقدس کے ترجمے ہر اس زبان میں پائے جاتے ہیں جس زبان کے لوگ سمجھنے اور بولنے والے ہیں. یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے. میرے بھائیو اور دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا سمجھنا اور اس پر غور و فکر اور تدبر کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس سے ذرا اونچا اٹھ کر کے آپ کو ایک اور بات سوچنی ہے، سمجھنی ہے، وہ یہ کہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. میرے بھائی دوستو، یہ قرآن رشد و ہدایت کی کتاب ہے، یہ قرآن نور ہدایت ہے. یہ قرآن آپ کو ایک ایسا سیدھا راستہ، روشن راستہ دکھاتا ہے جس راستے پر چلنے والے کے بھٹکنے کا چانس اور گنجائش نہیں ہوتی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا، یعنی اس راستے پر قرآن کے توسط سے چلنے والے کے بھٹکنے کی گنجائش نہیں رہتی. میرے بھائیو دوستو، قرآن پر عمل کرنا نہ بھولیں. قرآن کو پڑھنے کے ساتھ سمجھنا اور سمجھنے کے ساتھ عمل کرنا ازحد ضروری ہے، کیونکہ قرآن ہی تو انسان کی نجات و فلاح و بہبودی، کامیابی و کامرانی کے نقشے کو شو کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ کون سا راستہ آپ کی کامیابی کا ہے اور کون سا راستہ آپ کے خسارے کا ہے. تو آپ کامیابی کے راستے پر چل پڑیں گے، کیونکہ جب پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تب تو. اور جب آپ پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کون سا راستہ صحیح ہے اور درست ہے اور کس راستے پر ہمیں چلنا چاہیے. میرے بھائی دوستو، آپ کو سامنے وہ حدیث ہوگی صحیح مسلم کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا. ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ کتاب ہے جس پر لوگوں نے عمل کیا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان قوموں کو عروج دیا اور وہ قومیں بلندی کو پہنچیں. اور کتنی قومیں ایسی ہیں جنہوں نے اس قرآن سے اپنے تعلق کو چھوڑ دیا اور اپنے تعلق کو اور اب اس سے منہ موڑ لیا، اس سے غفلت کے شکار ہوئے. تو ایسی قوموں کو اللہ رب العزت نے ذلیل و خوار کر دیا اور شکست و ریخت ایسی قوموں کا مقدر بن گئی. میرے بھائیو اور دوستو، آج ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ آج ہم بھی کہیں نہ کہیں
ذلت سے بھی دوچار ہیں اور طرح طرح کے مصائب و مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اور مصائب و مشکلات کس حد تک ہیں کسی سے مخفی اور ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں قرآن کے رشتے کی مضبوطی کی طرف توجہ دینی چاہیے اور قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے، قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور ساتھ ساتھ عمل کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے بھائی دوستو، جو قوم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیتی ہے ان کی قسمت میں عروج ہی عروج ہے، ان کی قسمت میں بلندی ہی بلندی ہے، ترقی ہی ترقی ہے۔ اور جو قومیں قرآن سے اپنے رشتے کو توڑ لیتی ہیں، یقین جانیں ایسی قوم کبھی عروج اور ترقی نہیں پا سکتی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک انسان کتنا بڑا ہو جائے، کتنا ہی جو ہے ترقی یافتہ کیوں نہ ہو جائے، لوٹ کر اسے آنا ہے اللہ ہی کی طرف، لوٹ کر اسے آنا ہے اللہ ہی کی طرف۔ عروج کے بلندیوں پر پہنچ جائے، آخر پھر اسے ایک بار لوٹ کے آنا ہے، اور لوٹ کے کس کے پاس آنا ہے؟ اللہ کے پاس۔ اب میرے بھائی دوستو، اگر اللہ کے پاس آنا ہے تو اللہ کے پاس پہنچنے کے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ایسے کام کر کے جائیں، ایسے اعمال کا ذخیرہ لے کر کے جائیں جس سے اللہ رب العزت خوش ہو سکے۔ اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس دستور حیات کے نام پر، لائحہ عمل کے نام پر، لا اور قانون کے نام پر، ضابطے اور دستور کے نام پر اگر کوئی چیز آپ کے سامنے ہو سکتی تو وہ قرآن مقدس ہے، اور کیا ہو سکتی۔ تو اس لیے قرآن مقدس سے رشتہ کو مضبوط کیے اور جوڑے بغیر ہم اور آپ کی کامیابی کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے اپنی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے، اس کی فلاح و بہبودی کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب ہے جو کتاب مبارک ہے۔ یہ مبارک کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب اگر سجا کر کے گھر میں رکھ دیا جائے تو گھر میں برکت کے انبار پھوٹیں گے، برکت کے جو ہے چشمے پھوٹیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ مبارک کتاب ہر اس شخص کے لیے باعث بابرکت ہے جو اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا۔ جب پڑھے گا، سمجھے گا اور عمل کرے گا تو عمل کی بنیاد پر برکت مرتب ہوگی۔ بغیر عمل کے برکت کا مرتب ہونا یہ ناممکن سی بات ہے۔ اب میرے بھائیوں اور دوستو، میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پاس نہایت ہی لذیذ پکوان اور کھانا رکھا ہوا ہے، آپ کو اس کی طلب اور تڑپ بھی ہے، لیکن اس کھانے کو آپ نے فریج میں سجا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ، آپ کی بھوک ختم ہوگی؟ نہیں ختم ہوگی۔ جب تک اس کھانے کو آپ کھائیں گے نہیں، اس سے لذت اس کی لذت کو لیں گے نہیں، تب تک نہ آپ کو لذت ملے گی، تب تک نہ آپ کی بھوک مٹے گی۔ تو لذت کے لیے ضروری ہے اور بھوک مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ اس محبوب اور مرغوب اشیاء کو کھائیں، اس کو استعمال کریں، اس کو کھائیں اور استعمال کریں۔ جب تک آپ کھائیں اور استعمال نہیں کریں گے تب تک آپ اسے فائدہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن عمل کی کتاب ہے، یہ قرآن ظاہر سی بات ہے عمل کی کتاب ہے، تو عمل سے پہلے سمجھ بھی ضروری ہے۔ تو سمجھ اور عمل دونوں چیز، میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ جمعہ آپ نے پڑھی ہوگی، سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا اور انہیں گدھوں سے تشبیہ دی، گدھوں سے تشبیہ دی۔ تشبیہ گدھوں سے کیوں دی؟ اس لیے گدھوں سے تشبیہ دی کہ ایک طرف تو وہ بے عمل تھے، ایک طرف وہ بے علم تھے، دوسری طرف وہ بد عمل تھے۔ اور اس میں حقیقی جو نقطہ ہے، جو اہم پوائنٹ ہے، اس میں اہم پوائنٹ یہی ہے کہ وہ بد عملی کا شکار تھے۔ وہ حلال اور حرام کو جانتے تو تھے، لیکن جو چیزیں ان کی مزاج اور ان کی طبیعت کے مطابق ہوتی تھیں، اگرچہ وہ حرام ہوتی تھیں، ان کو وہ کر گزرتے تھے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کے جو تورات میں جو چیزیں حلال اور حرام تھیں، ان کے مزاج کے مطابق اگر ہوتی تو ان کاموں کو وہ کرتے، مزاج سے ٹکراتی تو ان کاموں کو چھوڑ دیتے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، اس سے قطعی نظر۔ تو علم کے ہوتے ہوئے عمل نہ کرنا گدھوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اس بات کو یاد رکھیں، جو لوگ علم تو رکھتے ہیں مگر علم کے مطابق عمل نہیں کرتے، بڑی عجیب اور بڑی سخت مذمت اس الفاظ کی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔
یعنی یہ تو ایسے ہوا کہ گدھے کے اوپر آپ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور یہ اور وہ ساری کتابیں لاد دو، تو اس گدھے کے لیے آپ اینٹ اور پتھر لاد دو، اس گدھے کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں چیزیں سیم ہیں۔ اس کے لیے صرف ایک بوجھ ہے، وہ بوجھ ہے، وہ کتابوں کا بوجھ ہو یا اسی طرح سے کسی دوسری چیزوں کا بوجھ ہو، وہ بوجھ سے ہٹ کے کوئی اور چیز تصور نہیں کرتا۔ میرے بھائی دوستو، ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن دیا ہے، ہم حامل قرآن ہیں اور قرآن کو ہم نے اٹھایا ہے۔ ساری اللہ کی جتنی مخلوقات تھی سب نے قرآن کی ذمہ داری اور اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا، اور ہم ہیں جنہوں نے اس امانت کو لینے کا اقرار بھی کیا، اٹھا بھی لیا، اور پھر اب جب عمل کی بات آئی، اس کے سمجھ کی بات آئی، تو ہم اتنے بے توجہ ہیں کہ بس العما والحفیظ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، بات لمبی نہ ہو جائے، میں آپ کو چند اقوال پیش کروں سلف صالحین کے اور بات ختم کر دوں، اور بتا دوں میں آپ کو کہ عمل بالقرآن از حد ضروری ہے ہر قسم کی کامیابی کے لیے، ہر قسم کی کامیابی کے لیے۔ دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں تب بھی، آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تب بھی، قرآن سے لو لگائے بغیر قرآن سے لو لگائے بغیر کامیابی و کامرانی مقدر نہیں بن سکتی، اور ہر قسم کی بدبختی اور ہر قسم کی شقاوت اور جو ہے بدقسمتی قرآن کے چھوڑنے سے آتی ہے۔ انسان جب قرآن سے اپنے رشتے کو کاٹ لیتا ہے اور اس سے بے بہرا ہو جاتا ہے، اس سے اپنے تعلق کو کاٹ لیتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کا مقدر بدبختی اور بدقسمتی ہی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آئیے سرسری طور پر دو چار اقوال جانتے چلیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے مروی، وہ ان کا اپنا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اصحاب رسول تھے وہ کتنے فاضل تھے، کتنے اچھے لوگ تھے۔ وہ قرآن سے سوائے چند صورتوں کے پہلے، یعنی جب بھی کیا کرتے، لا یحفظ من القرآن الا سورہ او نحوها، وہ قرآن سے صرف چند صورتیں یا اس جیسی کچھ چیزیں یاد کرتے، ورزق العمل بالقرآن، اور قرآن پر عمل کرتے تھے۔ جو کچھ سیکھتے پہلے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ وَإِنَّ آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به، لیکن بعد والی جو یہ امت ہے جس میں ہم اور آپ بھی شامل ہیں، اللہ ہم سب کو قرآن سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیو دوستو، کہتے ہیں کہ پہلے کے جو لوگ تھے وہ قرآن سے اپنے رشتے کو کس حد تک مضبوط کیے ہوئے تھے کہ وہ چند صورتیں یا اس جیسی کچھ آیات سیکھتے تو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ لیکن وہ آگے بتا رہے ہیں کہ یہ بعد والی جو امت ہے، جو ان کے بعد والی امت آئے گی، ان کے ہاں کیا ہوگا کہ وہ قرآن تو پڑھیں گے، ان میں سے بچے حتیٰ کہ نابینا افراد بھی قرآن کو یاد کریں گے اور پڑھیں گے، وَلَا يُرْزَقُونَ الْعَمَلُ بِهِ، لیکن جب عمل کی بات آئے گی تو عمل سے کورے ہوں گے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ بدنصیبی ہم میں سے عام طور پر ہماری جو ہے یہ بدنصیبی بن چکی ہے، الا من رحم ربی۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت نے جنہیں توفیق دی، ورنہ عموماً معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن اگر بھولے بھٹکے سے کبھی گاہے بگاہے پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن عمل کی جب بات آتی ہے تو بد عملی کا وہ عالم ہے کہ بس کیا کہا جائے، کسی سے مخفی اور ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ كنا اذا تعلمنا 10 آیات من القرآن لن نتعلم العشر التي بعدها حتى نعرف حلالها وحرامها وامرها ونهيها۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب 10 آیات قرآن سے سیکھ لیتے تو اس کے بعد کی آیات اس وقت تک نہیں سیکھتے جب تک اس کے حلال و حرام کو اور اس کے اندر کیا کام کرنے ہیں کیا کام نہیں کرنے ہیں، یعنی اوامر اور نواہی کو، ان تمام چیزوں کو جب تک ہم سیکھ نہیں لیتے، سمجھ نہیں جاتے، اس پر عمل پیرا نہیں ہو جاتے، تب تک ہم آگے کی آیات کو نہیں سیکھتے اور نہیں یاد کرتے تھے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان احدکم لیقرأ القرآن من فاتحته الى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد اسقط العمل به۔ کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص، یعنی وہ جو تابعی کے دور کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ ہیں وہ قرآن کو شروع سے لے کر کے آخر تک پڑھتے تو ضرور ہیں، ایک بھی حرف نہیں چھوڑتے، لیکن جب وقد اسقط العمل به، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو عمل سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی چور شرطا کو دیکھ کے بھاگے۔
میرے بھائی دوستوں یہ مثال میں نے دے دی ہے، مثال اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کو جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو ایک ایک حرف پڑھ جاتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو بالکل عمل سے کورے ہوتے ہیں اور عمل کرنے کی ہم نہیں کرتے، اور ایسی چیزوں سے ہم بہت دور بھاگتے ہیں۔ میرے بھائی دوستوں قرآن اس طرح سے آپ کی اور ہماری زندگی میں وہ رنگ نہیں آئے گا جو رنگ قرآن کے پڑھنے سے آنا چاہیے۔ میرے بھائی دوستوں اسی طرح سے آپ نے وہ حدیث شاید سنی ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، القرآن حجت لک او علیک، کہ یہ قرآن یا تو آپ کا سفارشی ہوگا یا آپ کے مخالف کھڑا ہوگا۔ یہ قرآن قیامت کے دن یا تو آپ کی سفارش کرے گا، آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اس کے مطابق عمل کیا ہوگا، اس کے اندر جو کام کرنے کے ہیں کیے ہوں گے، جو کام رکنے کے ہیں رکے ہوں گے، اپنے آپ پر کنٹرول کیا ہوگا، اپنے نفس پر دباؤ بنایا ہوگا، تو پھر یہ قرآن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے ہم اور آپ کے لیے سفارش کرے گا اور اللہ رب العزت کو منوا کے چھوڑے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس قرآن کے ساتھ بددیانتی کی اور اس کا حق ادا نہیں کیا اور اس کو نہ پڑھے نہ سمجھے نہ عمل کیا، تو یہ قرآن ہمارے خلاف کھڑا ہوگا رب کی بارگاہ میں۔ ذرا سوچیں کہ یہ قرآن اگر ہمارے خلاف رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے تو پھر مجھے بتائیں کہ ہم لوگوں کی اس سے بڑی بد نصیبی اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کس کے خلاف کھڑا ہوگا؟ جو تدبر کے ساتھ نہیں پڑھتے اور پھر اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو پھر ایسے لوگوں کا انجام خسارہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ اور اسی طرح سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اعملوا ما شئتم ان تعلموا فلن یأجرکم اللہ بعلمہ حتی تعملوا۔ میرے بھائی دوستو کہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کام کرنا ہے کرو، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ سیکھ لو، یعنی سیکھ کر عمل کرو۔ اور آگے جو جملہ کہتے ہیں وہ قابل غور کہتے ہیں، فلن یأجرکم اللہ بعملہ حتی تعملوا، اللہ رب العزت تم میں سے کسی کو اجر اس لیے نہیں دے گا کہ تم اس کو جانتے ہو، یہاں تک کہ تم اس پر عمل پیرا نہ ہو جاؤ۔ یعنی علم کی بنیاد پر اجر نہیں بلکہ عمل کی بنیاد پر اجر ملے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، دو باتیں انہوں نے کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے پہلے سمجھو، پڑھو، اور پھر یاد رکھو صرف علم کی بنیاد پر اجر اللہ نہیں دے گا بلکہ اس علم کی بنیاد پر عمل جب کیا جائے، تب اس علم کی بنیاد پر جب ہم عمل پیرا ہوں گے تو پھر اللہ رب العزت سے اجر کی، ثواب کی، اس کی رضا کی، اس کی خوشنودی کی، اور پھر یہ ساری چیزیں سبب بنیں گی جنت کے داخلے کی۔ میرے بھائی دوستو کل کا خلاصہ یہ ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو ہمیں چھوڑا نہیں ہے، یعنی قرآن پر عمل پیرا ہونا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن تو ہم سب مانتے ہیں، قرآن کو سینے سے لگانے میں اگر کوئی مسابقہ ہو جائے تو ہم سے شاید کوئی بازی مار لے جائے۔ اس کی عظمت کی جہاں تک بات کی جائے تو ظاہری عظمت کی اگر بات کی جائے تو ہم سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کو چومنے کی بات کی جائے، اس کو چاٹنے کی بات کی جائے، اس کو ریشمی جزدان میں اس کو سجانے کی بات کی جائے اور اپنے اتنے اوپر رکھا جائے، عظمت اور اس کے احترام کی بنیاد پر لوگ رکھتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کے عزت و احترام میں، اس کی عظمت میں، اس کی محبت میں، ان تمام چیزوں کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود ذلت نے ہمیں اپنے لپیٹ میں کیوں لے رکھا ہے؟ کیونکہ قرآن کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور اس کو جو ہے ریشمی جزدان میں سجا اور سنوار کر کے کہیں اوپر رکھ دیا جائے، بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ پڑھ سمجھ کر عمل کیا جائے۔ اصل نقطہ عمل کی کتاب ہے، یہ اصل نقطہ کیا ہے؟ یہ عمل کی کتاب ہے۔ اور قانون ہوتا کیا ہے؟ قانون مطلب کیا ہوتا ہے؟ قانون ہوتا ہے کہ اسے فالو کیا جائے۔ قانون کسے کہتے؟ لاک ڈاؤن ہے آج ایک قانون بنا ہوا ہے، وقتی قانون ہے۔ اب اگر اس کو فالو نہ کیا جائے، صرف لکھ لیا جائے کہ آج کل لاک ڈاؤن ہے اور اس کی بنیاد پر اس وقتی اور فوری قانون کی بنیاد پر گھر سے نکلنا، بلا وجہ نکلنا، یہاں وہاں جانا ممنوع ہے، اور اگر جائیں گے تو یہ اور یہ ہوگا، یہ عبارت لکھ کر کے سجا کر کے اس کو فریم بنا کر کے اس کو بڑھیا سے پھول لگا کر کے اور اس کو رکھ دیا جائے، گھر میں لٹکا دیا جائے، چلے گا؟ اور آپ نکلنا نہ مانیں، جاتے رہیں تو پھر آپ دیکھیں پھر لاٹھی بجے گی۔ تو میرے بھائی دوستو یہ قانون کی کتاب ہے، دستور کی کتاب ہے، اور دستور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے فہم کی توفیق دے، اور فہم یاد رکھیے، فہم وہ فہم ہو جو فہم صحابہ ہو، فہم تابعی ہو، فہم تبع تابعین ہو، اپنے من کے حساب سے نہیں۔ تو اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا بنائے،
اللہ کو سمجھنے والا بنائے فہم سلف صالحین و فہم صحابہ کے حساب سے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عامل بھی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔